بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ لانگ مارچ رواں دبائیں۔ گجرات میں عمران خان صاحب خطاب بھی کر چکے ہیں، لیکن اس ولاگ کی سب سے اہم ترین بات یہ کور کمیٹی کا جو واٹس ایپ کا گروپ ہے، اس میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے بہت اسٹرکٹ قسم کے اسٹینڈنگ آرڈر جاری کیے ہیں، جس میں بہت سی چیزیں ہیں جو ڈیفینیٹلی میں نے آپ کو بتانا ہے۔ پہلے عمران خان صاحب نے کہا یہ میرا معاملہ نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کا بھی معاملہ ہے۔ یہ جو پھس پھسے طریقے سے آپ سیاست کرنے کے پلان میں نا، میں اس کیٹیگری کو بالکل بھی سیکنڈ نہیں کرتا ہوں۔ اس کی ڈیٹیل ڈیفینیٹلی میں نے آپ کو بتانی ہے۔ زمان پاک کی سیکیورٹی جو ہے وہ پنجاب پولیس کے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا سے نفری آئی ہے اور کچھ نئی تیاریاں کی گئی ہیں۔ میں آپ کو میں سیمیٹیڈ اور گرینائڈ کی ان والز کی بات بتا رہا ہوں۔ جی ہاں، اس سے متعلق کچھ چیزیں میرے پاس آئی ہیں، وہ میں نے آپ کو بتانا۔ آرمی چیف کی مصروفیات سے متعلق کچھ چیزیں ڈسکس کر لی ہیں، ایک کے بعد ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ ہے ویڈیو مکمل دیکھیے گا، چینل پہلی بار دیکھیں تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں گے تو آنے والے وقت میں بھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ایک طرف میں بھی تھوڑی دیر پہلے جیو دیکھ رہا تھا، پاکستان کا مین اسٹریم نیشنل ٹی وی ہے جی، وہ ذرائع کے حوالے سے عمران خان صاحب کے حملے کی وجوہات اور سازش کی خبریں بریک کر رہے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ کچھ سیکیورٹی ایجنسیز نے اپنی فائنڈنگز رپورٹ دی ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو وزیر آباد پہ حملہ تھا نا، وہ خود سازش نہیں تھی، وہ دراصل ایک شخص کا انفرادی فعل تھا۔ یہ جیو چلا رہا ہے جان بوجھ کے، اب پورا بیک گراؤنڈ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پورا ایک ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ ابھی جی آئی ٹی نے کچھ فائنڈنگ نہیں کیا ہے، ابھی تو ایف آئی آر پہ ہی پڑا ہے، ابھی تو ایف آئی آر کے مندرجات کے اوپر ہی پڑا ہے۔ ابھی تو پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے 5 رکنی جے آئی ٹی تشکیل دی ہے، ابھی تو تفتیش کے مراحل سی ٹی ڈی کے ذریعے حل ہو رہے ہیں، ابھی تو چیزیں بہت فورنزنگ میں بہت کچھ آگے جانا ہے۔ ابھی تو تھوڑا سا فورنزنگ کی رپورٹ آئی ہے جس میں پتہ چلا ہے کہ ایک حملہ آور نہیں، 2 حملہ آور تھے، لیکن بہرحال جیو کا پورا کام ہے، پورا ماحول بناتے ہیں جی، آج کل ایسا ہی ہے، تو وہ چل رہے ہیں۔ تو وہاں اس چکر میں جہاں ایک طرف یہ پورا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان پہ حملہ صرف نوید کی انفرادی کوشش تھی، کوئی سازش نہیں تھی، یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی تھی، دوسری طرف نا عمران خان صاحب نے کے حوالے سے کچھ مزید خبریں میرے پاس آئی ہیں۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب کی جو جان کو خطرہ ہے زمان پارک میں، وہ بہت سیریس تھریٹ ہے جی، کیونکہ پنجاب کے حوالے سے تو عمران خان صاحب کا یہ مسئلہ ہے نا کہ عمران خان صاحب پنجاب پولیس میں اس طرح بلیو نہیں کر سکتے، اور جس طریقے سے عمران خان کے اوپر ہونے والے حملے کے اوپر پنجاب پولیس نے جو رسپونڈ کیا ہے، اس کے بعد حملے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تھریٹ پہلے بھی تھی، لیکن خان صاحب کے اوپر حملہ ہو گیا تو پنجاب پولیس پر یقین نہیں کرنا، اور حالیہ حملے کے بعد تو بالکل بھی نہیں۔ تو اس وقت اطلاعات یہ ہیں کہ 15 کمانڈوز کے پی کے پولیس کے یہ آ گئے، اور یہ بہت کلوز سرکل میں عمران خان صاحب کے پاس ساتھ رہیں گے، بہت کلوز سرکل میں خیبر پختونخوا کے پولیس کمانڈوز کو سپرد کر دیا گیا ہے اس وقت زمان پارک۔ یہی نہیں، دوسری اطلاعات یہ ہے کہ گلگت بلتستان سے بھی کمانڈوز آ گئے۔ یہ وہی کمانڈوز تھے جو بنی گالا میں بھی تھے تعینات، لیکن یہ فریش نفری تعینات ہوئی ہے لاہور میں، پنجاب میں، لاہور میں، زمان پارک میں۔ عمران خان صاحب کی جو سیکیورٹی ہے وہ کے پی کے پولیس کے کمانڈوز اور گلگت بلتستان کے کمانڈوز کے سپرد کر دی گئی ہے۔ یہی نہیں، کنکریٹ کی دیوار بھی بنا دی گئی ہے زمان پارک کے آگے، عمران خان صاحب کی رہائش کے آگے کنکریٹ کی دیوار۔ کنکریٹ مین خودکش، کنکریٹ مین کسی بڑے دھماکہ خیز مواد سے جگہ کو محفوظ رکھنے کے لیے، کنکریٹ مین ایک سرٹن بیریئر کسی جگہ کو سافٹ ٹارگٹ بننے سے روکنے کے لیے، جی ہاں، یہ دیوار قائم کی گئی ہے۔ تو اٹ مینس، میں نے کل تک تو آپ کو بتایا تھا کہ اسپیشل برانچ کو تھریٹ موصول ہوئی بھی تھی عمران خان صاحب کی، لیکن آج بالکل ہی پنجاب پولیس سے سائڈ پہ لے جائے۔ ایک سرٹن سرکل میں پنجاب پولیس ڈیفینیٹلی ہوگی، لیکن بالکل کروز سرکل میں گلگت بلتستان کے کمانڈوز اور خیبر پختونخوا کے جو پولیس کمانڈوز ہیں وہ عمران خان صاحب کا، یعنی ہے خطرہ تگڑا ہے عمران خان صاحب کے لیے۔ کنکریٹ کی دیوار اور یہ 2 چیزیں یہ اتنی غیر معمولی نہیں ہیں۔ تو ادھر تھا، دوسری طرف میں نے آپ کو جیو کا تو بتا دی، وہ بتا رہے تھے کہ وہ بندے کا انفرادی فعل تھا، وہ اس طرح بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال دوسری طرف عمران خان تو خطرہ ہے ہی ہے، تو باقاعدہ قومی اسمبلی کے اندر ایک بل پیش کر دیا گیا، ابھی اس کے اوپر بحث ہونی ہے، کمیٹی کی طرف چلا جائے گا جی، کیونکہ عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں ایک عدد ریفرنڈم بھی کر کے دکھا دیے، 7-8 حلقوں سے اکٹھے کھڑے ہو گئے، اور جس میں 7 ہوئے تھے، جس میں سے 6 میں عمران خان صاحب کو جیت ہو گئی تھی، اور ایک جو کراچی والی سیٹ تھی اس میں پیپلز پارٹی نے جس طریقے سے بھی جیت اختیار کی تھی، تو 7 حلقے تو ایک ساتھ عمران خان صاحب نے مل لیے تھے۔ تو اس کے اوپر پہلے بھی یہ ہوتا رہا، کبھی ایسا نہیں، بھٹو صاحب بھی کرتے رہے ہیں،
اس سے پہلے نواز شریف صاحب بھی کرتے رہے, اس سے پہلے چودھری نثار صاحب بھی کرتے رہے, مثالیں ہیں سوری. لیکن اگر اصل خطرہ تو ہے نا آنے والے دنوں میں, تو یہ عمران خان صاحب بہت ڈینجرس ہو جائیں گے, ساری سیٹوں پہ کھڑے ہو گئے تو کیا کریں گے. تو بہرحال قومی اسمبلی میں بل پیش کیا گیا, مولانا چترالی صاحب کے ہاتھوں, تاکہ بعد میں اس کو قانون بنا دیں گے جی. بل پیش کیا گیا کہ خرچہ بہت آتا ہے جی ایک الیکشن پہ, تو اس لیے یہ قانونی ختم کر دیں کہ ایک کینڈیڈیٹ ایک سے زیادہ جگہ سے کھڑا ہو جائے. تو میں نے کہا یہ اس لحاظ سے عمران خان صاحب کو یہ خطرہ محسوس کرے. آرمی چیف کی الوداعی ملاقاتیں جاری ہیں جی. اب ماشاءاللہ 2 دن سے ISPR نے ہی الوداعی ملاقات کرنا شروع کر دی ہے. یعنی جس طریقے سے افواہیں تگڑی ہوتی جا رہی ہے نا, تو جو پاک فوج کا جو ادارہ ہے ISPR, وہ اسٹرانگ میسج بھی ساتھ دیا جا رہا ہے کہ آرمی چیف کی الوداعی ملاقات ہے. تو اور ملتان گیریزن پہنچے ہیں آرمی چیف جی, اور ISPR نے کنفرم کیا جی, اسٹرانگ میسج ہے جی آرمی چیف کا کہ بھائی اپنے کام کریں, ہمیں اپنے کام کرنے دیں. ہمارے فیئرویلز ہیں, یہ ہماری اپنی سرٹن ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو ہمیشہ ایک ادارے کے اندر ہوتی ہیں, تو وہ اپنا کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہم اس کے بعد باولپور اور پھر یہاں جہاں آرمی چیف نے اپنی فیئرویلز کا جہاں اہتمام کیا گیا وہاں ڈیفینیٹلی جائیں گے, جوانوں سے بھی خطاب کریں گے, کور کمانڈر سے بھی ملاقات کریں گے, اور یہ سب ہوگا. تو افواہیں اس حد تک تو بالکل دفن ہو چکی ہیں, تو آپ نے بھی بالکل اس چیزوں کے اوپر دھیان نہیں دینا جی. اچھا جی, کچھ 2 خبریں اور ہیں جو میں نے کہا تھا میں ذرا آپ کو ڈیفینیٹلی بتا دوں گا جی. وہ ہے عمران خان صاحب کا اسٹرانگ میسج, وہ ہے جسے کہتے ہیں نا کور کمیٹی کا جو ایک گروپ ہے جس میں عمران خان صاحب, شاہ محمود قریشی, اسد عمر اور دیگر افراد جو شامل ہیں اس کے اندر. ان کو عمران خان صاحب نے میسج بھجوایا جی اسی فولڈر کے اندر. وہ مجھ تک پہنچا, میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں اسٹرکٹ میسج ہے جی پارٹی کے لوگوں کو. انہیں کہا کیونکہ بہت سے لوگ ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں نا عمران خان صاحب کی بیانیے کو اسی تگڑے طریقے سے آگے پہنچانے میں. اسد عمر کر رہے ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب بھی تھوڑا پھسے طریقے سے چلے ہوئے, فواد چودھری تگڑے طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. تو عمران خان صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ آپ لوگ مجھے بیک فٹ پہ لگ رہے ہیں, آپ اپنا معاملہ درست کر لیں, آپ تھوڑے ہیزیٹیٹ لگ رہے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ان لوگوں کو بھی ایسا ہے نا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنائے گا تو پھر ہمارا مستقبل ہی ختم ہو جائے گا. تو یہ سیاستدان, پیور سیاستدان تو یہی لوگ ہی ہیں نا, عمران خان سیاستدان تھوڑی ہیں. انہوں نے کہا ہمارا مستقبل ختم ہو جائے گا. تو عمران خان صاحب نے کہا میں آپ کی جنگ لڑ رہا ہوں, کسی غلط فہمی میں نہ رہنا, مجھے راستے سے ہٹا دیا تو یہ ویسے ہی میری پارٹی آسانی سے گرا دیں گے. یہ لفظ ہے جی اس میں آپ کی جنگ لڑ رہا ہوں, مجھے راستے سے ہٹا دیا تو وہ میری پارٹی آسانی سے گرا دیں گے, اور آپ کے لیے میں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے. آپ ڈر رہے ہیں, ڈرنا بند کریں. یہ عمران خان صاحب اپنی کور کمیٹی کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں. آپ خاموش ہیں, خاموشی ختم کریں. یہ خاموشی کا وقت نہیں, کھل کر بولنے کا وقت ہے. تو خان صاحب نے اپنی پوری ٹیم کو بھی باقاعدہ طور پر گائیڈ لائن دے دی ہے کہ آپ نے ایجیٹیٹ نہیں کرنا. یہ اسٹرکٹ پیغام تھا. اب آج ان 2 اور خبریں. ارشد بھائی کی شہادت, ارشد شریف صاحب کی شہادت کے حوالے سے پیمز انتظامیہ نے باقاعدہ طور پر پیمرا سے رجوع کر لیا اور ذمہ داروں کے تعین کے لیے 2 رکنی کمیٹی بنا دی ہے. معاملہ یہ تھا کہ دنیا نیوز کے پروگرام تھے نا, کامران شاہی صاحب کا جو شو تھا, اس میں ارشد بھائی کی تصاویر لیک ہوئی تھی پوسٹ مارٹم کی, اور مان بھی لیا پیمز نے کہ ہماری کی تھی. عام طور پہ تصاویر ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں, مگر یہ تصاویریں نا لیک ہوئی ہیں, چوری ہوئی ہیں, جس کے لیے انہوں نے 2 رکنی کمیٹی بھی بنائی ہے. اور پوسٹ مارٹم کی تصاویر اس طرح جاری نہیں کی جا سکتی, اور آؤٹ آف دی وے جا کے ریلیز ہوئی ہیں. یہ میرا لفظ یاد رکھیے گا, آؤٹ آف دی وے جا کے ریلیز ہوئی ہیں پوسٹ مارٹم کی تصاویر. تو بہرحال پیمز انتظامیہ نے پیمرا سے کہا ہے کہ ذرا میں ذرا چیک کرتا ہوں پیمرا دنیا نیوز کے خلاف کوئی کام کرتا ہے یا نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی, کر لے تو دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اطلاعات ہیں کہ پیمز انتظامیہ نے باقاعدہ پیمرا سے رجوع کیا کہ کس طرح لیک ہوئی ہے, ہم اپنی تفتیش تو کریں, کیسے پہنچی ہے ادھر تک, تو اور آن ایئر کیسے ہو گئی. اتنی خوفناک تصاویریں تو ہوتی بھی نہیں ہیں, تو وہ کیسے ہو گئی. اچھا, چند دن پہلے ایک میں نے سٹوری کی تھی عثمان بزدار صاحب کی نا, کہ عثمان بزدار کی گرفتاری کا ٹاسک ملا ہوا چیئرمین نیب کو. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی گرفتاری کا ٹاسک ملا ہے چیئرمین نیب کو, اور چیئرمین نیب نے یہ ٹاسک دیا تھا DG نیب لاہور کو, اس کی ذمہ داری لگائی تھی. میں نے آپ کو بتا دوں کہ بس کچھ بھی ہو, مجھے کچھ دنوں کے اندر آپ اکٹھے کر کے دیں ثبوت, مجھے عثمان بزدار اندر چاہیے. اچھا,
مجھے گرفتار چاہیے، چاہے بعد میں چھوٹ جائیں لیکن مجھے ابھی گرفتار چاہیے، کہ ان کو چیئرمین نیب کو ٹارگٹ یہی ملا ہوا تھا۔ پر یہ بھنک پڑ گئی عثمان بزدار صاحب، عثمان بزدار نے لاہور ہائی کورٹ سے باقاعدہ طور پر ضمانت بھی لے لی اور کیس بھی کوئی اتنا تگڑا نہیں بنا سکے۔ ابھی خبر یہ ہے کہ خبر لیک ہونے کے بعد چیئرمین نیب نے نا ڈی جی نیب لاہور سلطان مرزا کو تبدیل کر دیا اور ان کو بلا لیا اسلام آباد، اور ایک جونیئر افسر ہے اس کو ڈی جی نیب لگا کے نا یہی ٹارگٹ دے دیا کہ کرو پولیٹیکل انجینئرنگ، مجھے عثمان بزدار اندر چاہیے۔ تو میں نے کہا بھائی خبر آئی ہے، میں آپ کو بتا دوں، عثمان بزدار کے چکر میں ڈی جی نیب لاہور جو ہے نا ان کی ٹرانسفر ہو گئی ہے۔ وہ جو ٹارگٹ چیئرمین نیب کو ملا تھا نا وہ پورا نہیں کر سکے۔ یہ وہ اپڈیٹس تھی، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ مجھے بھی انتظار ہے اور آپ کو بھی انتظار ہے لندن سے کوئی اچھی خبر آنے کے حوالے سے، جیسی میرے پاس آئی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ہاں، یہ جیو ویو کی ان خبروں کا آپ نے دھیان نہیں دینا، جی ہاں، ان کا دھیان نہیں دینا کہ ذرائع بتاتے ہیں کہ انفرادی فیل تھا عمران خان پہ حملہ، بالکل آپ نے دھیان نہیں دینا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔